تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے خطا کار ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ حلف اٹھا سکے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں۔ جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ان کے اندر یہ فطرت میں رکھا ہے کہ اس سے بھول ہو جاتی ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نسی آدم علیہ السلام بھی بھول گئے، وَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ نے منع کیا تھا دانا نہیں کھانا، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے اور پھر خطا ہو گئی۔ تو انسان اپنی فطرت میں بھول جانے والا ہے، خطا کرنے والا ہے۔ جو خطا نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے، اور اصل انسان وہی ہے جو خطا ہو جائے تو خطا ہو جانے کے بعد انسان اپنی خطا کو خطا تسلیم کر لے اور مان لے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اپنی غلطی پہ نادم ہو جائے، پشیمان ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ یہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انسان نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، زکوٰۃ حج بھی چھوڑ دیتا ہے، جھوٹ بھی بول لیتا ہے، امانت میں خیانت بھی کر لیتا ہے، ظلم اور زیادتی کے کام بھی کر لیتا ہے، بڑے بڑے گناہ اور چھوٹے چھوٹے گناہ سبھی کر لیتا ہے۔ لیکن بہترین انسان کون ہے؟ جس سے کبھی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو فوراً مان لے، اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں، بلکہ تسلیم کر لے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور سر جھکا دے۔ ندامت کے آنسو بھی آ جائیں اور ندامت کا پسینہ بھی پیشانی پہ ظاہر ہو جائے، اور پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے گناہوں سے لے کر بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ معاف کر دینے والا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی زندگی میں موقع ملے، جب بھی یاد آئے کہ میں نے فلاں جرم کیا تھا، میں نے فلاں گناہ کیا تھا، انسان کو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ہمیں حکم بھی دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن سے عموماً غلطی نہیں ہوتی تھی، جو دین کے معاملے میں تو بالکل خطا نہیں کرتے تھے، اور دنیا کے معاملے میں انسان ہونے کے ناحیے سے کبھی اونچ نیچ ہو بھی جاتی تھی، لیکن آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 سے زیادہ دفعہ توبہ استغفار کرتے۔ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، میں ایک دن اور رات میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، لوگوں اللہ سے توبہ کیا کرو، فإنی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 100 مرتبہ جو ہے وہ معافی مانگتا ہوں۔ وہ ہستی جن کے گناہ ہی نہیں ہے، وہ 100 مرتبہ اگر استغفار کرتی ہیں تو ہمیں تو اپنے گناہوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ توبہ انسانوں کے گناہی کی معافی کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے، یہ بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے سن رکھا ہے، واقعہ صرف ایمان جو ہے وہ تازہ کرنا چاہتا ہوں اور یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، للہ افرح بتوبت احدکم بتوبت عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے جتنا تمہارا وہ آدمی جو جنگل میں جا رہا تھا اور آرام کرنے کے لیے رکا اور پھر بیٹھ گیا اور سواری اچانک گم ہو گئی، وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی سواری پہ کھانا پینا سب کچھ اسی کے اوپر موجود تھا، اسی کے ذریعے منزل تک پہنچنا تھا، لیکن وہ سواری گم ہو گئی، تلاش کرنے لگا، مایوس ہو گیا۔ اب وہ دیکھتا ہے چاروں طرف صحرا ہے، منزل تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، پینے کے لیے پانی بھی نہیں، حلق خشک ہو رہا ہے اور انتڑیاں سوکھ رہی ہیں اور بھوک لگ رہی ہے۔ وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میری موت میں اور جو ہے وہ میرے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ باقی نہیں رہ گیا۔ انتظار کرتا ہے موت کا، اچانک اس کو سواری مل جاتی ہے تو وہ کس قدر خوش ہوتا ہے؟ فرمایا وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، دوبارہ زندگی مل گئی، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پھر دوبارہ دنیا میں واپس آ گیا، اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا رب، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یا اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اتنا خوش سے پتہ ہی نہیں چل رہا میں زبان سے کیا کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے مجھے اتنی زیادہ خوشی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس بندے کو خوشی ہو رہی، جس کو پتہ ہی نہیں چل رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے رب کو اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اللہ کا رب جو ہے وہ رب بنا رہا ہے۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جب میرا بندہ توبہ کرتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمیں توبہ کرنے سے جو ہے وہ محروم کر دیا گیا، ہمیں توبہ کرنے سے محروم کر دیا گیا، ہمیں نہیں دلچسپی توبہ کرنے کی، ہم غلطی نہیں کرتے، ہم کبھی مانتے ہی نہیں ہم نے غلطی کی ہے، ہماری عادت یہ ہے زیادتی کر لو، ظلم کر لو، اسے کہو آپ نے کیا غلط نہیں کیا، میں آپ نے کیا ہوگا تو میں نے تو کرتا ہی نہیں، ہم غلطی کرتے ہی نہیں، جب غلطی نہیں کرتے تو توبہ کیسے کرنی؟ تو یہ سب سے بڑی جو ہے وہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان کو احساس ہی ختم ہو گیا، گناہ اتنے زیادہ کرتا ہے، اتنے زیادہ گناہ کر کر کے دل کے اوپر ایسی میل اور کچیل جم گئی ہے کہ انسان توبہ سے محروم کر دیا گیا، احساس گناہ سے ہی محروم کر دیا گیا، اس کو گناہ کا ہی احساس نہیں ہوتا، میں نے کوئی زیادتی کی ہے، میں نے کوئی حرام کھایا ہے، کوئی 1-2 روپے کی، کوئی 10 روپے کی، کوئی 1000 روپے کی کرپشن، لاکھ روپے کا، انسان کہتا ہے یہ تھوڑی سی کرپشن کی ہے، بے ایمانی کی، اور لوگ اس سے بڑی بڑی کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا؟ ہر بندے کا یہی جواب ہوتا ہے کہ میں نے اگر یہ گناہ کر لیا تو کیا ہوا؟ مجھ سے تو بڑے بڑے گناہ کرنے والے موجود ہیں، وہ بخشے جائیں گے تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ فرمایا نہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور بڑی نحوست کی بات ہے کہ انسان کو احساس ہی ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں میرا بندہ توبہ کرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی نہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، اور ہم گناہ کرتے بھی ہیں اور توبہ کرتے نہیں۔ فرمایا لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تو خوش بھی ہوتا ہے، اور ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اے میرے بندو آؤ، جنہوں نے دن میں گناہ کیے تھے وہ رات میں آگے توبہ کر لو، میں معاف کر دینے کے لیے تیار۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ، دن کے وقت اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں جنہوں نے رات میں گناہ کیے ہیں وہ واپس آ جاؤ، میں تمہاری توبہ کو جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن افسوس ہمارے پاس تو توبہ کرنے کے لیے وقت ہی نہیں، بلکہ یہ اعتراف کرنے کے لیے وقت نہیں کہ میں نے گناہ کیا، یہ اعتراف کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم نے گناہ کیا۔ کبھی انسان کو چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے چھوٹا بھی نہیں سمجھنا چاہیے اور مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہ سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے گناہ کر لیا میری معافی نہیں ہو سکتی، نمازیں چھوڑی ہیں 10 سال کی، میں نے جھوٹ بولتا رہا ہوں سالوں سے، میں فلاں آدمی کا مال کھاتا رہا ہوں سالوں سے، میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ فرمایا انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے جب تلک سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، جب تلک انسان کے گلے سے آواز آنا شروع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت بندے کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اے میرے بندے تو استغفار کر، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ جب تلک یہاں سے آواز نہیں آنا شروع ہو جاتا، یا جب تلک جو ہے وہ مغرب سے سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتا۔ فرعون کو جب پانی میں غوطے آئے تھے تو وہ کہنے لگا تھا کہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں بھی اب جو ہے اسی رب پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو ہے وہ ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور وہ توبہ کرتے ہی نہیں، اسی حالت میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی معافی۔ لیکن انسان نے گناہ کیا اور موت سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دینے کے لیے تیار۔ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو، مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، پرانے زمانے میں ایک بندے نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور پھر ایک کم علم جاہل سا آدمی تھا، صوفی سا آدمی جس کو کہہ لیں آپ کہ لبادہ تو اس نے اوڑھ رکھا ہے کہ وہ مولوی بنا ہوا لیکن مولوی نہیں تھا، اس سے جا کر وہ پوچھتا ہے میری توبہ ہے؟ وہ کہتا توبہ 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 استغفر اللہ۔ 99 بندے قتل کیے، نجس آدمی، پلید آدمی، پیچھے ہٹ جا۔ اس نے جب اس طرح کے لفظ بولے اس نے کہا اچھا، ایک اور تلوار چلائی اور اس کو بھی پورا 100 کر دیا، 100 مار۔ جس بندے کو مسئلے کا علم نہیں ہے وہ مسئلہ نہ بتلائے، اسے چاہیے کسی اور کے آگے ریفر کر دے، حضرت مجھے نہیں معلوم، آپ کسی اور سے پوچھیں، اس بارے میں نہیں کچھ بھی جانتا۔ اس نے 100 قتل کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا لوگوں سے، لوگوں یہاں پہ کوئی عالم ہے؟ زمین میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کہاں ہے؟ کہا مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ کہا فلاں جگہ پہ گیا، حضرت مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے کہ میں نے 100 بندہ قتل کیا، گناہ ہوا ہے 100 بندہ قتل کیا۔ یہ ہے اعتراف۔
اعتراف کرنا یہ سب سے بڑی جرت ہے، اپنے گناہ کو مان لینا یہ سب سے بڑی جرت ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ وہ کہتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، 100 بندے کو مارا ہے، وہ عالم کہتا کوئی بات نہیں، توبہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا جس بستی میں تم رہتے ہو یہ برے لوگوں کی بستی ہے، یہ غلط لوگوں کی بستی ہے، منحوس لوگوں کی بستی ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ فلاں جگہ جو ہے وہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں پہ چلے جاؤ اور جا کے توبہ کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور کبھی پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا، واپس نہیں آنا، چلے جاؤ، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کر لے۔ وہ آدمی چلا اور نکل گیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیج دیا جاؤ اس کی روح قبض کر لو۔ فرشتے نے آ کے روح قبض کر لی، جنت کے اور جہنم کے دونوں فرشتے آ گئے۔ جنتی کہنے لگے ہم نے جنت میں لے کے جانا، جہنمی کہنے لگے ہم نے جہنم میں لے کے جانا، دونوں میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اس نے توبہ کر لی ہے، وہ کہتے کہاں توبہ کر لی ہے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جا رہا، ابھی تو رستے میں ہے، ابھی تو 100 قتل کر کے آیا ہے۔ وہ کہنے لگے ارادہ تو کر لیا، بھاگ تو پڑا ہے، کوشش تو شروع کر دی ہے، یہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو فیصلہ کرنے کے لیے بھیج دیا، اس نے جا کر فیصلہ کیا آپ جو ہے ایسا کریں دونوں جگہ کی زمین کی پیمائش کر لیں، نیک لوگوں کی بستی کدھر ہے اس کی بھی پیمائش کریں، برے لوگوں کی بستی ادھر ہے اس کی بھی پیمائش کر لیں، جس کی پیمائش کم رہ جائے وہ فرشتے لیتے، جس کی پیمائش زیادہ ہو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ پیمائش کی گئی تو نیکوں کی بستی کے وہ ایک بالشت جو ہے قریب تھا، نیکوں کی بستی کے ایک بالشت جو ہے وہ زیادہ قریب تھا اور ادھر سے ایک بالشت جو ہے وہ زیادہ دور تھا۔ فیصلہ ہو گیا اس کو لے دیں۔ حدیث میں لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی جانب جو بستی کا حصہ باقی رہا اس زمین کو حکم دے دیا تو سکڑ جا، وہ زمین ایک بالشت سکڑ گئی۔ جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، سر جھکا دیتا ہے اور تیاری کر لیتا ہے کہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، ابھی نہیں بھی مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تب بھی اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تب بھی اس کو معاف کرتے ہیں، پکا ارادہ ہو توبہ کرنے کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایماندار لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، پکی اور سچی توبہ کرو۔ پکی اور سچی توبہ کا مطلب کیا ہے کہ گناہ کیے جا رہا ہے، اچھا معافی مانگ لیں گے کوئی بات، یہ اس دفعہ ہیرا پھیری کر لیں تو پھر بعد میں کر لیں۔ کتنے ہی لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، وہ کہتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی نماز نہیں پڑھتی، میں شادی کر لوں؟ میں نے کہا نہیں، نماز نہیں پڑھتی تو نہیں کر، اس کو بولیے نماز پڑھے۔ اس عورت نے آگے سے جواب دیا میں شادی کر لوں گی، شادی کے بعد نماز پڑھوں گی، شادی سے پہلے نہیں پڑھ۔ کیوں بھائی؟ میں نے اس آدمی سے کہا شادی تک کی ضمانت اس عورت کے پاس ہے کہ وہ زندہ رہے گی؟ اور شادی کرنے کے بعد پہلی نماز وہ کب پڑھے گی اس تک ضمانت ہے کہ وہ زندہ رہے گی؟ میں نے کہا اس کے لیے شادی کرنا اس عورت سے جائز ہے۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں، میں نماز شروع کر دوں گا جی، کب؟ میں عمرہ کراؤں بس، جب میں عمرے پہ چلا گیا پھر میں نے شروع کر دوں، میں داڑھی رکھ لوں گا کب؟ بس میں حج کراؤں، بس یہ کام کر لوں پھر کر لوں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا معنی جو ہے توبۃ النصوحہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے ان یقلع عن الذنب، جس گناہ میں لگا ہوا ہے اسے فوراً چھوڑ دے، جو برائی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اگر وہ نہیں چھوڑتا ہے تو کوئی توبہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا بعد میں کروں گا، بعد میں کس نے کرنا، کل کریں گے، کل کس نے دیکھی ہے، ابھی کیجئے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلی شرط یہ ہے ان یقلع عن الذنب، اپنے گناہ سے اسی وقت پیچھے ہٹ جائے۔ آدھی فلم دیکھی ہے تو آدھی چھوڑ دے، آدھی چوری کی ہے تو وہیں پہ چھوڑ دے، آدھا ڈاکہ ڈالا ہے وہیں پہ چھوڑ دے، سود کی رقم لینے کے لیے جا رہا وہیں پہ چھوڑ دے، جہاں پہ ہے وہیں پہ گناہ سے رک جائے، یہ سب سے پہلی جو ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یندم علی فعلہ، اپنے فعل کے اوپر ندامت کا اظہار کر، اوہ جو میں نے کیا بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، جو پیچھے ہو چکا ہے بہت زیادہ غلط کیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ندامت کا اظہار کرتا ہے معافی آسان ہو جائے گی، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، نظر نہیں اٹھاتا، سر کو جھکا لیتا ہے، میرا اللہ میں کس چہرے کے ساتھ اللہ کا سامنا کروں، یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ دو، نمبر 3
یہ ہے کہ وہ سچے دل سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کرے، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور آئندہ میں کبھی نہیں کروں گا، آئندہ یہ گناہ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا۔ 3 شرطیں۔ اور چوتھی شرط اہل علم نے ذکر کیا، اگر کسی انسان کا حق ہے، اللہ کا حق نہیں ہے، تو پھر انسان کا وہ حق ادا کرے۔ چوری کی ہے، پیسے اس کے واپس کرے، بے ایمانی کی ہے، پیسے اس کے واپس کرے، غیبت کی ہے، اس سے جا کر معافی مانگے، گالی دی ہے، اس سے جا کر معافی مانگے، اگر وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اس کے لیے معافی نامہ مانگے، اللہ سے اس کے لیے دعائیں کرے۔ فرمائے یہ 4 شرطیں اگر پوری ہو جائیں تو اسے توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ یہ پکی اور سچی جو ہے وہ توبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے گناہوں سے اس طریقے سے توبہ مانگتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ نہ معاف، وہ اللہ کا اپنے بندے کی توبہ جو ہے وہ قبول نہ کرے۔ پھر دوبارہ سن لیجئے، گناہ سے فوراً باز آ جائے، اپنے چہرے پہ پیشانی کا پشیمانی کا اظہار کر دے، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، اور اگر کسی انسان کا حق ہے تو اس کو ادا کر دے، پھر اللہ سے توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف توبہ ہی نہیں کرتا بلکہ پچھلے گناہوں کو، سارے کے سارے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل بھی کر دیتا، پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہوں اگر تو سچی توبہ کرنے والا بن جائے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف یہی کہتے ہیں اب میں باز آ جاؤں گا تھوڑی دیر، بس یہ کام کر لوں، ایک دفعہ میں بے ایمانی کر لوں پھر اس کے بعد میں نے چھوڑ دینی نہیں، جو کر رہے ہیں اسی کو چھوڑ دیجئے اور پکی توبہ کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیں گے، اللہ تعالیٰ حالات بھی درست کر دیں گے اور پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا، پورے معاشرے میں انقلاب آ جائے گا۔ آج جو ہماری تباہی اور بربادی ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہے کہ ہر بندہ نہ تو اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ اپنے چہرے پہ پیشانی کو آنے دیتا ہے، نہ ہی آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، اور نہ ہی کسی حق والے کا حق واپس کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے گناہوں کی نحوست میں ہم دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور نحوست ہی نحوست ہے اور تباہی تباہی ہے، بربادی بربادی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے گناہوں سے سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔